شیئرز کرو. ہمیں کہیں پر کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شہر کے تمام علماء کو. ہمارے بہت سارے محب اور محبوب حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے. ان حضرات نے درس قرآن کا یہ سلسلہ شروع کیا اور آپ کے دامن کو انہوں نے نیکیوں سے معمور فرمایا. ایک بڑے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی انعام عطا فرما. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ذر لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكْعَةٍ. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, نبی کی زبان نبوت کا ارشاد ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر تم گھر سے باہر نکلو صبح سویرے اور اپنے گاؤں کے امام صاحب کے پاس جاؤ, اپنے مکتب کے استاذ کے پاس جاؤ اور جا کر کے قرآن کی ایک آیت سیکھو. پورے قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے, قرآن کے 30 پاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے, قرآن کے سینکڑوں آیتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک آیت اگر سیکھ لو, آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ آج ہم سبھی حضرات یہاں پر درس قرآن کے لیے بیٹھے ہیں. پڑھنے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے اور پڑھانے والا بھی خوش نصیب ہوتا ہے, اور جو اس درس کا انتظام کرتا ہے وہ تو سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے. اسے سننے والوں کا بھی ثواب ملتا ہے اور سنانے والوں کا بھی ثواب ملتا ہے. الحمدللہ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مختصر سا وقت ہے, مختصر سی مجلس ہے. ایک مشہور آیت کریمہ سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. آج ہمارے زندگی کا معیار اور مادیت پرست اس دنیا کا منہج اور اسلوب ہی کچھ الگ ہے. جس کے پاس مہنگا موبائل ہے ہم سمجھتے ہیں اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کیا. جس کی بلڈنگ بڑی عالی شان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کیا. جس کی گاڑی بڑی اچھی ہے ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کیا. جس کے پاس زمین زیادہ ہے ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ نے اسے خیر کثیر عطا کیا. مگر ذرا قرآن کا اسلوب تو دیکھیں, قرآن کا لہجہ تو دیکھیں, قرآن کے انداز فکر کو تو دیکھیں, آپ قرآن کے بیان کو تو دیکھیں. قرآن مجید کا ارشاد ہے, میرے رب کا ارشاد ہے, ہاں ہاں وہی خدا جس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی رحیم نہیں, جس سے بڑا ہمارے لیے کوئی کریم نہیں, جو ہماری حکمتوں کو, ہماری مصلحتوں کو, ہمارے اعمال کو, ہمارے اشعال کو جو سب سے بہتر جانتا ہے, جو ہمارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے, ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے, جو ہماری جلوتوں کو بھی دیکھتا ہے, ہماری خلوتوں کو بھی دیکھتا ہے, جو ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی دیکھتا ہے, وہی خدا ہے, وہی رب ہے, وہی حکیم مطلق ہے. ارشاد فرماتا ہے دولت یہ خیر کثیر نہیں ہے, ثروت خیر کثیر نہیں ہے, لگژری گاڑیاں خیر کثیر نہیں ہے, تمہاری لگژری لائف یہ خیر کثیر نہیں ہے, زمین جائیداد یہ خیر کثیر نہیں ہے. اگر تمہیں خیر کثیر کا پتہ لگانا ہے تو یہ دیکھ لو کہ اللہ نے علم کی دولت کسے عطا کی ہے. جسے اللہ نے علم کی دولت عطا کی ہے سمجھ لو اسے اللہ کی طرف سے خیر کثیر عطا کیا ہے. آپ علم کی اہمیت کا احساس کریں, علم کی قدر و قیمت کا احساس کریں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو اگر علم کی اہمیت سمجھانی پڑے تو یہ حیرت اور تعجب کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شہر کا شہری بنایا, اس کو آپ اللہ کی نعمت سمجھیں.
اور اس نعمت کی قدر کرے. اور نعمتوں کے قدر کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں بزنس سے فرصت ملے, دکانداری سے فرصت ملے, ہمیں آئلی ضروریات سے فرصت ملے, تو اس وقت ہم لہو و لعب میں نہیں, کھیل کود میں نہیں, اشغال میں نہیں, بلکہ اس وقت کو اگر ہم خرچ کریں تو دین کی خدمت میں خرچ کریں, دین کے اطاعت میں خرچ کریں, دین کے تبلیغ میں خرچ کریں, دین کے پرچار میں خرچ کریں. اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے, یا علی لا یہدی اللہ بکا رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی, تمہاری ذات سے اللہ اگر کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ آج ہم سبھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں, جو پیغام دیا جائے اسے دل کی گرہ میں باندھ لیں, ہر جائیں اور جا کر کے اپنے بچوں کے سامنے اسی پیغام کو سنائیں. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو موجود ہو مجلس میں وہ پیغام کو اپنے دل میں نقش کرے, اور جو موجود نہیں ہے ان کے پاس جائے, سب سے پہلے اپنی فیملی کے پاس جائے, وہاں جا کر کے دین کی باتیں پہنچائے. اس لیے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی ایک انسان نے ایک نماز پڑھ لی تو یہ آپ کے لیے کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی مجلسوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. علم کتنی عظیم نعمت ہے آپ اندازہ اس بات سے لگائیں. میرے آقا کی بارگاہ, نبی کا دربار ناز ہے, ایک صحابی رسول بارگاہ میں حاضر ہے. موت کا فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کے صحابی نا, ان کی موت کا وقت قریب آ گیا, یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کی روح قبض کر لو. اللہ اکبر. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. اللہ اکبر. یہ بارگاہ رسالت ہے جس کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ. اللہ اکبر. انسان اس بارگاہ میں پہنچ کر اپنے وجود کو بھولتا, اپنے ہستی کو بھولتا ہے, اور ایسی بارگاہ میں انسان تو انسان ہے, اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں تو بغیر نبی کی اجازت کے سانس بھی نہیں لیتے, بغیر رسول کی اجازت کے کوئی عمل نہیں کرتے. اللہ کا آرڈر تھا, سامنے انسان موجود ہے, اگر اللہ کا فرشتہ چاہتا روح قبض کر لیتا, مگر نبی کو اطلاع دی جا رہی ہے, نبی سے اجازت لی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے مالک کونین ہے, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. اور مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت شان, اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے جتنا سمجھا ہم اتنا کہاں سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور نبی کے دربار اور ان کے شان عطا کا حال یہ ہے. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کریں. اللہ کے فرشتے اجازت طلب کر رہے ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے, مگر اس سے پہلے میں اپنے صحابی کو کس قدر میرے آقا ہم پر مہربان ہیں اور کس قدر ہماری خیر خواہی چاہ رہے ہیں. آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صحابی رسول سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے, موت کا فرشتہ تمہارے سرہانے کھڑا ہے اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے, لرزے نہیں, کانپے نہیں, دہشت میں نہیں ہوئے, اس لیے کہ وہ صحابی رسول تھے. انہیں زندگی سے نہیں, زندگی سے زیادہ اپنی ماں سے محبت تھی. اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ ہم جس قدر اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ اپنی موت سے محبت کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار جنگ میں جب اسلامی فوج کے سربراہ کا مکالمہ ہوا اور ان کی بحث ہوئی سامنے والے فریق سے اور سامنے والے فوج کے سپہ سالار سے, تو انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا
کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہرا سکتی ہے، اس لیے کہ تم جس قدر موت سے محبت کرتے ہو مصطفیٰ کے غلام اسی قدر، جس قدر تم زندگی سے محبت کرتے ہو مصطفیٰ کے غلام اسی قدر اپنے موت سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں، جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کہا۔ صحابی رسول ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری نجات فرما دے، کوئی ایسا عمل ہمیں بتا دیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اور جا کر کے تم شریعت کا ایک مسئلہ سیکھو۔ اللہ اکبر، ذرا علم کی اہمیت تو دیکھیں، ذرا علم کا وقار تو دیکھیں، ذرا علم کا تقدس تو دیکھیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے صحابی رسول جاؤ شریعت کا تم ایک مسئلہ حاصل کر لو، دین کا تھوڑا سا علم حاصل کر لو۔ حضرات میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری آخری سانس علم کے حصول میں گزری میں ضمانت لیتا ہوں اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ کاش ہماری زندگی کا یہ شعار بن جائے، یہ دور اور طریقہ بن جائے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارے ہاتھ میں موبائل نہ رہے بلکہ ہمارے ہاتھ میں قانون شریعت ہو، ہمارے ہاتھ میں سیرت المصطفیٰ ہو، ہمارے ہاتھ میں اسلامی تاریخ کی کتاب ہو۔ اس انداز میں ہم اپنے رب کے حضور پہنچیں کہ ہم دین کا مسئلہ سیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روح کی حاضری ہو۔ مصنف قانون شریعت حضرت علامہ شاہ احمد شمس الدین جعفری جونپوری، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کا انتقال اس شان سے ہو رہا کہ آپ کے سینے پہ امام غزالی کی مشہور زمانہ کتاب کیمیائے سعادت ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے سینے پر وہ کتاب رکھی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی روح قبض انسلی سے پرواز کر گئی ہے۔ گر وقت اجل سر تیرے چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ حضرات ہماری زندگی کی ہر سانس علم کے حاصل کرنے میں گزرنی چاہیے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ تحصیل علم میں گزرنا چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے انسان اگر شریعت کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے اللہ اسے بیٹھے بٹھائے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جسے میرے آقا نے پسند کیا۔ مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی میں آقا دو جہاں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کی مجلسیں ہیں، ایک مجلس میں صحابہ بیٹھ کر کے ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور دوسری مجلس ہے جس میں صحابہ بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم انہی صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں، آج ہم انہی صحابہ کی سیرت پر چل رہے ہیں۔ میرے آقا ذکر والی مجلس کو بھی دیکھتے ہیں اور علم والی مجلس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مجلس بھی اچھی ہے اور یہ مجلس بھی اچھی ہے مگر مجھے انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے استاذ بنا کے بھیجا ہے۔ میں ذکر والی مجلس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں اور علم والی مجلس کو بھی بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اگر میری پسند کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو مجھے علم والی مجلس زیادہ پسند ہے، مجھے علم والی مجلس زیادہ پسند ہے۔ آج پورے شہر میں نہ جانے کتنے ذکر کی مجلسیں سجائی گئی ہوں گے، نہ جانے کتنی بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت کی محفلیں آراستہ کی گئی ہوں گی، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ایقان یہ کہتا ہے، میرے آقا نے اگر پورے شہر کے مجلسوں اور محفلوں میں کسی محفل کو سب سے زیادہ پسند کیا ہوگا تو ہماری اسی مختصر سی مجلس کو پسند کیا ہوگا۔ یہ مجلس وہ مجلس ہے جو میرے آقا کی پسند ہے، اور جس مجلس میں حاضر ہو کے میرے آقا اس مجلس کو بابرکت فرمایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ علم کی مجلس کتنی بابرکت اور پاکیزہ مجلس ہوتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، آج دنیا کی ترقی آپ دیکھیں، انسان چاند پہ پہنچ گیا، انسان سورج کے قریب پہنچ گیا ہے،
انسان نے اپنے جیسے روبوٹ بنا لیے، اور جب سے AI نام کی کوئی چیز آئی ہے اللہ بہتر جانے، کیا وہ بلا ہے یا کیا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد انسانوں کا کوئی کام ہی نہیں رہ جائے گا، ہے نا، انسان کچھ نہیں کرے گا، حتیٰ کہ کھانا بھی وہی بنائے گا۔ اب تو یہاں تک دنیا ترقی کر چکی ہے، آپ گھر میں بیٹھے رہیے، مشینیں آپ کا کام کر رہی ہیں۔ یہ جدید دور کی ترقیاں ہمارے لیے اللہ کی نعمت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے زحمت بھی ہے۔ آج موبائل کے ذریعہ اگر آسانی پیدا ہوئی ہے تو موبائل سے آج پوری کی پوری نسل تباہ بھی ہو رہی ہے۔ آج موبائل سے انسان کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں، انسان کا کردار برباد ہو رہا ہے، انسان کا کیریکٹر بگڑ رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز آج موبائل میں کھو کر کے انسان اپنے دین سے دور ہو جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی مجلسوں سے وہ دور ہو رہا ہے، علماء کی محفلوں سے وہ دور ہو رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہر سوال کا جواب جب موبائل میں موجود ہے تو ہمیں عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے۔ مگر یاد رکھیں مسلمانوں، علم ایک ایسی دولت ہے جو علماء کے سینوں میں اللہ نے بطور امانت رکھی ہے۔ اس امانت کو آپ موبائل سے نہیں حاصل کر سکتے، آپ AI سے نہیں حاصل کر سکتے، آپ کسی روبوٹ سے نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ عالم دین کی مجلس میں جب آپ حاصل ہوا کرتے ہیں علم کی دولت بھی لیا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول پاک کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فقد زارنی، جو کسی عالم کی زیارت کرتا ہے سمجھو وہ رسول پاک کی زیارت کرتا ہے۔ الحمدللہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی مجلس کو اختیار کیا ہے جو علم کی مجلس ہے۔ آج کے دور میں علم کے بغیر نہ آپ تجارت کر سکتے، نہ آپ سیاست کر سکتے، نہ آپ بزنس کر سکتے، نہ آپ کھیتی باڑی زراعت کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ بغیر علم کے آپ اسٹیشن پہ جا کے قاعدے کی ٹرین بھی نہیں پکڑ سکتے، ہے نا، بغیر علم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ انسان کے پاس اگر علم نہیں ہوتا ہے تو جا کر کے روڈ بیس پر لکھا ہوتا ہے سامنے یہ بس لکھنؤ جائے گی، اس کے باوجود کنڈکٹر سے پوچھتا ہے یہ بس کہاں جائے، ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ اسٹیشن پہ جائیں ہر چیز لکھی ہوتی ہے، انڈیکیٹر موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ جا کر کے وہاں بھٹکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اگر علم کی دولت سے نوازا ہے آپ خود بھی صحیح راستے پر چلیں گے اور 10-5 لوگوں کو بھی اپنے ساتھ صحیح راستے پر چلائیں گے۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، مگر سوال یہ ہے کہ زیادہ ضروری کون سا علم ہے؟ علم دو طرح کا ہوتا، ایک دین کا علم ہوتا ہے اور ایک دنیا کا علم، ہے نا۔ ایسے تو ہماری تحقیق یہ ہے کہ علم جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت میں بٹوارا نہیں، ہے نا، اللہ کی نعمتوں میں ہم گروہ بندی نہیں کر سکتے۔ ہمارا اپنا مزاج یہ ہے انسان اگر دنیا کا علم حاصل کرے یہ سوچ کر کے کہ اس سے ہم دین کی خدمت کریں گے تو جو دنیا کا علم ہوتا ہے وہ بھی اصل میں دین کا علم ہو جاتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہو جایا کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کسی علاقے میں اگر مسلمان ڈاکٹر نہ ہو تو وہاں پر ڈاکٹری پڑھنا یہ فرض کفایہ ہو، فرض کفایہ۔ کسی محلے میں اگر اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی قاعدے کا بیرسٹر اور وکیل نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ وہاں پر وکالت اور قانون پڑھنا یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ حضرات معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر طرح کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہر علم وہ ہمارا اپنا علم ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، نبی کا ارشاد کہتا ہے الحکمت دالۃ المومن، علم یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ الحکمت دالۃ المومن، حکمت یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو انسان مسلمان علم کو کہیں بھی پائے تو وہ علم کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔
اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کسی بھی طرح کا ہو، اس کا سب سے زیادہ حقدار ایک مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان یہ سب سے زیادہ علم کا حقدار ہے، مستحق ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے سب سے پہلا حکم جو ہم پہ نازل کیا وہ نماز کا حکم نہیں تھا، ہے نا۔ سب سے پہلا آرڈر اللہ نے ہمیں کس چیز کا دیا؟ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا۔ سماج جاہلیت میں، عرب معاشرے میں سب سے زیادہ برائیاں انسانی سماج سے متعلق پائی جاتی تھیں۔ شراب نوشی، بے حیائی، لوگوں کا حق مارنا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، قتل ناحق کرنا، یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جب بیماری بڑی ہوتی ہے نا، اس کی دوا بھی بڑی اہم ہوا کرتی ہے نا۔ عرب سماج میں آپ اس چیز پر بھی غور کر لیں کہ دور جاہلیت میں ہر طرح کی برائی، مگر سارے برائیوں کا ایک نام دیا گیا، اور وہ نام کیا ہے؟ جاہلیت۔ جاہلیت پر غور کریں۔ بدکاری ہے مگر بدکاری کا دور نہیں کہا گیا، شراب نوشی ہے مگر شراب نوشی کا دور نہیں کہا گیا، جوا بازی ہے مگر جوا بازی کا دور نہیں کہا گیا، بلکہ اس کو کون سا دور کہا گیا؟ اس کو دور جاہلیت کہا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی برائی اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے جاہلیت، ہے نا، نہ پڑھا لکھا ہونا۔ اسی لیے ہمارے رب نے سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکات کا نہیں، سب سے پہلا پیغام جو ہمیں دیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے مصطفیٰ جان رحمت، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ بسم ربک الذی خلق، یہ قید ہمیں بتاتی ہے پڑھائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پڑھائی آزاد پڑھائی، ایک پڑھائی اللہ والی پڑھائی۔ پڑھائی اگر آزاد ہوگی تو وہی حال ہوگا جو یورپ و امریکہ کا حال ہے، وہاں پر تعلیم ہے، وہاں پر سائنس ہے، وہاں پر ٹیکنالوجی ہے، وہاں پر علمی ترقی ہے، مگر بے حیائی بھی ہے، بے شرمی بھی ہے، آج لوگوں پر ظلم بھی ہے، لوگوں کا کھانا چھیننا ہے، لوگوں پر زیادتیاں بھی ہے۔ مگر وہ پڑھائی جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، اس پڑھائی میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، لوگوں کے حق کا لحاظ ہوتا ہے، انسان غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر ہم علم دین حاصل کریں گے، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔